بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ سیماب اپنے شوہر کے بڑے گن گاتی تھی۔ جب بھی محلے کی 4 عورتیں مل بیٹھتیں، سیماب بیگم شروع ہو جاتی اپنے شوہر کے گیت گاتی۔ شہزاد تو ہر وقت میری تعریف کرتے رہتے ہیں، وہ تو میرے ہاتھ کے بنے کھانے اتنے پسند کرتے ہیں کہ تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ شہزاد تو باہر سے کچھ بھی نہیں کھاتے، جو بھی پسند آتا ہے گھر لے آتے ہیں، پھر ہم مل کر کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہارے بغیر تو میرے حلق سے نوالا نہیں اترتا۔ باقی خواتین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سیماب بی بی کی قسمت پر رشک کرتی۔ سیماب کے خاموش ہوتے ہی کوئی دوسری عورت اپنے شوہر کے گن گانے لگتی۔ غرض کے سب اپنے شوہروں کی بڑھ چڑھ کر تعریفیں کرتی اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتی۔ اس طرح کے ماحول سے میرا دل اکتا جاتا تو میں کوئی بہانہ کر کے اٹھ جاتی۔ خواتین میں بیٹھ کر حتی الامکان کوشش کرتی کہ اپنے شوہر کے بارے میں کوئی دعویٰ نہ کروں۔ وجہ یہ تھی کہ سیماب کے شوہر کو کئی بار میں چاٹ کے ٹھیلے پر کھڑا چاٹ کھاتے دیکھ چکی تھی۔ بات صرف چاٹ پر ہی ٹھہر جاتی تو ٹھیک تھا، مگر آج کل وہ کسی لڑکی کے ساتھ بھی دیکھا جا رہا تھا۔ یہ اطلاع سیماب تک ابھی تک نہیں پہنچی تھی، نہ ہی میں یہ اسے بتا کر شرمندہ کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں خواتین میں بیٹھ کر کبھی بھی اپنے شوہر کی تعریفوں میں ہیرے موتی نہیں ٹانگتی تھی۔ مرد ذات کا کیا اعتبار ہے، رب جانے باہر کیا معاملات ہوں۔ ویسے بھی میرے شوہر کے آفس میں تو خاصی خواتین تھیں اور چند ایک کا تو وہ ذکر اکثر کرتے رہتے تھے۔ میں اسے پروفیشنلزم سمجھتی تھی، کبھی بھی ان باتوں سے چڑھتی نہیں تھی۔ میرے خیال میں جو عورت 400-500 لوگوں کی موجودگی میں رخصت ہو کر آتی ہے اور پھر بچوں کی ماں بن کر، اس کی حیثیت خاندان میں اور شوہر کے دل میں بڑی مضبوط ہوتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی بھی عورت اسے آسانی سے اکھاڑ نہیں سکتی۔ مگر پھر بھی خواتین میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن سن کر میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ میرے شوہر کہیں ایسا تو نہیں کر رہے۔ مجھے آصف پر بے انتہا اعتبار تھا، لیکن انسان کو دوسروں کی باتوں کا بہت اثر ہوتا ہے، وہ چاہے نہ چاہے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ میرے دل میں بھی اپنے شوہر کے لیے طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ اب میری کیفیت بہت عجیب تھی، دل چاہتا تھا ان کے بارے میں ایک ایک بات جان کر رہوں۔ اب میرا کام کھانا پینا سونا نام کو رہ گیا تھا۔ اس خیال کو ذہن سے جھٹکتی اتنا ہی زور پکڑتا۔ اس بات کے بعد سے میں کئی بار آصف کا فون چیک کر چکی تھی، مگر نتیجہ 0 تھا۔ مجھے کوئی بھی بات مشکوک نہیں لگی تھی۔ بظاہر میرے شوہر صرف مجھ سے ہی محبت کرتے تھے، مگر میرے دل میں شک کا ننھا سا پودا اب تناور درخت میں بدل چکا تھا۔ میں اپنے شوہر کو آزمانا چاہتی تھی، گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، پھر بھی ذہن میں یہی خیال رہتا کہ اپنے شوہر کی حقیقت جان لوں۔ میرے گھر کے قریب گراؤنڈ میں ایک بچت بازار ہفتے کے ہفتے لگتا تھا۔ میں پورے ہفتے کی سبزی لا کر فریج میں رکھ دیتی تھی، اس طرح پورے ہفتے کا کھانا پکانا آسان ہو جاتا۔ وہ ہفتے کا دن تھا، پڑوس والی بھابھی آ گئی اور آتے ہی بولی، چلو صوفیہ، بچت بازار چل رہی ہو نا، جانا ہے تو پھر جلدی سے تیاری کرو۔ میں نے کہا بھابھی آپ بیٹھیں، میں ذرا چادر اور پرس لے لوں۔ پھر میں بھابھی کے ساتھ بازار آ گئی۔ آلو پیاز لہسن ادرک دھنیا پودینہ ایک ایک کر کے لیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ایک نو عمر لڑکا کسی کمپنی کی مشہوری کے لیے گول مول باتیں کرتا ہوا موبائل فون کی مفت سمیں بیچ رہا تھا۔ بھابھی پیچھے ٹھیلے سے سبزی لینے کے لیے رک گئی۔ لڑکا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، باجی سم خرید لو، 100 روپے کا بیلنس فری ملے گا، اور ہاں سم کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ میں مسکراتی اور کہا، نہیں بھائی، مجھے فری سم نہیں چاہیے، تمہارا بہت شکریہ۔ میرے کہنے پر وہ بضد ہو گیا، باجی لے لیجئے نا، مجھے ایک سم بیچنے پر دن کا 20 روپے پروفٹ ملتا ہے۔ بچے کے اصرار کرنے پر میں کھوس ہی گئی۔ یوں ہی کھڑے کھڑے میرے دماغ میں ایک کمال کا آئیڈیا آ گیا۔ مجھے اپنا شناختی کارڈ نمبر تو یاد تھا۔ میں نے لڑکے کو شناختی کارڈ نمبر لکھوایا اور اس کے پاس موجود مشین پر کھڑے کھڑے انگوٹھا لگا کر سم خرید لی۔ میں نے سم ایکٹیویٹ بھی کروا لی۔
اور پھر پلٹ کر بھابھی کے پاس پہنچ گئی۔ آج میں بڑی خوش تھی۔ بھابھی ابھی ٹماٹر چھاننے میں مصروف تھی۔ شاپنگ تمام ہوئی تو میں گھر واپس آ گئی۔ میں نے سامان ترتیب سے رکھا، کچھ دیر آرام کرنے لیٹ گئی۔ میرا پلان میرے دماغ میں ریڈی تھا، اب صرف کوئی مناسب وقت دیکھ کر مجھے اس پر عمل کرنا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ دن سارا کام کاج اور بچوں میں ہی گزر گیا۔ مجھے سر کھجانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ پیر کے دن میں نے جلدی کام نپٹا دیا۔ آصف آفس جا چکے تھے اور بچے اسکول چلے گئے تھے۔ اب میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے پاس ایک پرانا موبائل فون کا سیٹ تھا جو کہ کافی عرصہ پہلے خراب ہو گیا تھا۔ اس سیٹ کا اسپیکر خراب تھا، سو میں نے یہ ٹھیک کروانے کی بجائے نیا فون لے لیا تھا۔ اب یہ خراب موبائل کبھی ٹیبل، کبھی کرسی اور کبھی بیڈ پر پڑا رہتا۔ بچے اسے کھیلتے تھے۔ میں نے یہ سیٹ اٹھایا اور موبائل مارکیٹ میں پہنچ گئی جو میرے گھر سے 5-10 قدم کے فاصلے پر تھی۔ یہ صبح کے 10:30 بجے تھے اور صبح موبائل مارکیٹ کی دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک دکان پر ٹھہر کر کہا، بھائی میں نے اپنا موبائل فون ریپیئر کرانا ہے۔ اس نے موبائل میرے ہاتھ سے لے کر کھولا اور چیک کرنے کے بعد کہا 300 روپے لگیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہیں میں اسٹول پر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ کے بعد میں نے موبائل فون صحیح کرا لیا، اس میں سم ڈال کر چیک بھی کرا دیا اور پیسے ادا کر کے گھر آ گئی۔ میں نے موبائل میں بچت بازار سے خریدی ہوئی سم ڈالی اور آصف کا نمبر ڈائل کیا، پھر کچھ سوچ کر مس کال دی اور لائن کاٹ دی۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی آصف کا فون آ گیا۔ میں نے کال اٹینڈ کی اور موبائل سائلنٹ پر لگا دیا۔ پھر آصف کا میسج آ گیا، جی کون؟ آپ نے مس کال کی تھی، آپ کون؟ میں نے جواب دیا کہ میرا نام کلثوم ہے۔ اتنے میں آصف کا میسج دوبارہ آیا، میں کسی کلثوم کو نہیں جانتا۔ میں نے جواب دیا، جناب میں بھی آپ کو نہیں جانتی، غلطی سے رانگ کال ہو گئی۔ پھر اتنے میں آصف کا میسج دوبارہ آ گیا، میرا نام آصف ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ میں نے جواب دیا، میرے ابو اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ہر وقت گھر میں ہی ہوتے ہیں، اس لیے صرف SMS پر بات کر سکتی ہوں، کال پر نہیں۔ تبھی جھٹ سے آصف کا میسج آ گیا، جیسے آپ چاہیں، ہم تو آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ میں تو اپنے شوہر کے اس انداز پر حیران رہ گئی، کیا مرد اتنے بے اعتبار ہوتے ہیں؟ خیر میں نے موبائل آف کر کے ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا اور پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اب بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو چلا تھا، ابھی کھانا پکانا باقی تھا۔ شام کو آصف اپنے ہی ٹائم پر گھر آ گئے۔ میرا رویہ ان کے ساتھ روزمرہ کے جیسا تھا۔ میں نے اپنے انداز اور اپنی باتوں سے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے کچھ پتہ چلا ہے۔ میں بالکل عامیانہ سی باتیں کر رہی تھی کیونکہ میں اس گیم کو کامیابی سے کھیلنا چاہتی تھی۔ اگلی دوپہر پھر یہ SMS والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے میسج کیا، کیسے ہیں آصف صاحب؟ جواب دیا، یہ صاحب کیا ہوتا ہے، صرف آصف کہا کرو۔ میں نے بات کو بڑھاوا دیتے ہوئے کہا، آصف کیوں جناب، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو پیار سے اسفی کہہ لوں؟ ویسے میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں اب آپ سے محبت کرنے کا جی چاہتا ہے۔ حسب توقع آصف نے محبت بھرا جواب دیا، جی جناب، عزت تو میرے پاس بہت ہے، اب بس محبت کی ضرورت ہے، زندگی میں ایک خالی پن سا ہے۔ شوہر کا شاعرانہ انداز سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ کہاں کمی رہ گئی تھی، کہاں خلا رہ گیا تھا۔ میں تو اب تک خود کو ایک بہترین بیوی سمجھتی آئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں ناکام تھی۔ میری محبت شوہر کے دل کو پر نہ کر سکی۔ مجھے اپنے شوہر کے پہلے دن کے وعدے یاد آ گئے، کہاں وہ وفائیں اور محبت کی باتیں اور کہاں یہ خالی پن کے شکوے۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے تو منہ میں نمک کا سا ذائقہ گھل گیا۔ اتنے میں آصف کا میسج آ گیا، کہاں گئی کلثوم، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ میں نے بہانہ تراشا، اسفی جی میرا تو بیلنس ختم ہو گیا ہے، بڑی مشکل سے شاید یہ آخری میسج سینڈ ہو۔ اس کے بعد آصف میسج کرتے رہے، میں نے کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ میرا بیلنس ختم ہو گیا ہے۔ 10 منٹ کے بعد ہی 200 روپے کا بیلنس میرے موبائل میں موجود تھا۔ ایک بار پھر میسیجز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آصف نے یہ بھی کہا کہ اگر کبھی بھی بیلنس ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں فوراً ایزی لوڈ کروا دوں گا۔
مجھے نہیں یاد کہ آصف نے کبھی میرے موبائل پر ایزی لوڈ کروایا ہو، مجھے خرچہ دیا ہو یا پھر مجھ سے کبھی میری ضروریات کے بارے میں پوچھا ہو۔ ہر ماہ تھوڑے سے پیسے دے کر ساری فکروں سے آزاد ہو جاتے تھے۔ مہینے کا راشن، بچوں کی فیس، مدرسے کی فیس، کسی کے گھر میں شادی بیاہ میں جانا ہو، وہ سب خرچہ میں اسی میں سے چلا لیتی تھی۔ کبھی بچت بھی کرتی تھی، کبھی ضرورت کے وقت میں اپنی بچت آصف کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی۔ آصف کا منہ اور آنکھیں دونوں کھل جاتے۔ یار تم کتنی کفایت شعار ہو، گھر کا خرچہ چلانے کے بعد بچت بھی کر لیتی ہو۔ میری خوش قسمتی ہے کہ تم میری شریک حیات ہو۔ اب تو آصف کی یہ باتیں زہر لگنے لگی تھیں۔ SMS کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب میرے شوہر گھر پر ہوتے تو میں اتوار کے روز بھی چھپ چھپا کر انہیں 2-3 میسیجز کر ہی لیا کرتی۔ میں نے آصف کا موبائل چیک کیا، وہ میسیج پڑھتے ہی ڈیلیٹ کر دیا کرتے تھے۔ میرا نمبر انہوں نے پلمبر کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ میں میسیج کر کے آصف کے پاس آئی اور انہیں میسیج لکھنے میں مصروف دیکھ کر پوچھا، آصف کیا کر رہے ہیں؟ وہ بہانہ بناتے ہوئے بولے، کچھ نہیں جانے من، گیم کھیل رہا ہوں۔ میں مسکرا کر دل ہی دل میں کہتی، فراز اگر گیم کھیل رہے ہیں تو اس گیم میں 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں اب آپ کی محبوبہ بن چکی ہوں اور آپ کے منہ سے وہ الفاظ سن چکی ہوں جو بیوی بن کر کبھی نہ سن سکی۔ یہ گیم چلتی رہی یہاں تک کہ آصف نے مجھے توجہ دینا کم کر دی۔ وہ ہر وقت موبائل فون پکڑے گمسم رہتے۔ میں بھی ان کے آنے کے بعد کچن میں کام کے بہانے گھس جاتی، انہیں خبر تک نہ ہوتی۔ وہ اطمینان سے میسیجز کرنے میں لگے رہتے۔ پھر ایک دن میں نے اپنے پلان کے مطابق آصف کا دل توڑ دیا۔ میں نے کہا، جو شخص اپنی بیوی سے بے وفائی کر سکتا ہے وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ بھی یہی کرے گا۔ تم جیسے مردوں سے عورتیں صرف پیسے لوٹنے کے لیے بات کرتی ہیں۔ تمہیں کیا لگا تم شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ ہو، میں تم سے کیوں محبت کروں گی؟ آخر رکھا ہی کیا ہے تم میں؟ یہ سننا تھا کہ آصف نے بھی مجھے گالیاں بکنا شروع کر دیں، مجھے ذلیل اور کمینی عورت کہا اور پھر میرے میسج کا جواب نہ دیا۔ میں نے بھی سم نکال کر موبائل سائٹ پر رکھ دیا۔ ادھر آصف پریشان بیٹھے تھے۔ میں ان کی غمگسار بن کر ان کے پاس گئی اور انہیں تسلی دی۔ تسلی اور ہمدردی کے ان لمحات نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا، اتنا قریب کہ ہم شادی کے بعد بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرنے لگے۔ بالآخر ایک دن انہوں نے اپنے دل کا یہ بوجھ بھی اتار دیا۔ میں نے ان پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ سب گیم میں نے ہی کھیلی تھی۔ اگر میں ایسا کرتی تو وہ یقیناً مجھ پر غصہ کرتے اور مجھے ہی جھوٹا سمجھتے۔ آج میں اپنے شوہر کے دل کی ملکہ ہوں، مگر اس عرصے میں ایک بات سیکھ چکی ہوں، مرد کو گلے شکووں سے زیادہ محبت کی باتیں اور دل لگی پسند ہوتی ہے۔ سو میں اپنے شوہر سے آج بھی ویسی ہی باتیں کرتی ہوں، ان کا ویسا خیال رکھتی ہوں جیسا محبوبہ بن کر رکھتی تھی۔ وہ بھی میرے دیوانے ہو گئے ہیں، میری اس اچانک تبدیلی پر حیران ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دن بدن حسین ہوتی جا رہی ہوں۔ انہیں کیا معلوم کہ یہ سبق میں نے ان کا دل توڑ کر سیکھا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔